وہ جلدی ہی ڈاکٹر بننے والا ہے، تم جلدی ہی استاد بننے والے ہو، میں جلدی ہی انجینئر بننے والا ہوں، تم جلدی ہی کھلاڑی بننے والے ہوں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں جلدی ہی، یعنی ہر سینٹنس میں جلدی ہی کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹنس میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں سون ٹو بی۔ سون ٹو بی مین جلدی ہی۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین، سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے، یہ سبجیکٹ یا ٹینس کے مطابق ہوتا ہے، پلس سون ٹو بی پلس ادر ورڈ۔ وہ جلدی ہی ڈاکٹر بننے والا ہے، ہی از سون ٹو بی اے ڈاکٹر۔ بالکل ہم نے اس اسٹرکچر کو فالو کیا، ہی از سون ٹو بی اے ڈاکٹر۔ نیکسٹ ایگزامپل، تم جلدی ہی استاد بننے والے ہو، یو آر سون ٹو بی اے ٹیچر۔ یو آر سون ٹو بی اے ٹیچر۔ میں جلدی ہی انجینئر بننے والا ہوں، آئی ایم سون ٹو بی این انجینئر۔ آئی ایم سون ٹو بی این انجینئر۔ تم جلدی ہی کھلاڑی بننے والے ہو، یو آر سون ٹو بی اے پلیئر۔ کس لیے آپ وہاں گئے؟ کس لیے میں تمہیں پیسے دوں؟ کس لیے میں آپ کی مدد کروں؟ کس لیے تم اپنا وقت برباد کر رہے ہو؟ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کس لیے، یعنی ہر سینٹنس میں کس لیے کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹنس میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں فار وٹ۔ فار وٹ مین کس لیے۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین، فار وٹ پلس سینٹنس، کس لیے آپ وہاں گئے۔ فار وٹ ڈیڈ یو گو دیئر۔ فار وٹ ڈیڈ یو گو دیئر۔ بالکل فارمولے کے مطابق ہم جا رہے ہیں۔ نیکسٹ ایگزامپل، کس لیے میں تمہیں پیسے دوں۔ فار وٹ شوڈ آئی گیو یو منی۔ فار وٹ شوڈ آئی گیو یو منی۔ کس لیے میں آپ کی مدد کروں۔ فار وٹ شوڈ آئی ہیلپ یو۔ فار وٹ شوڈ آئی ہیلپ یو۔ کس لیے تم اپنا وقت برباد کر رہے ہو۔ فار وٹ آر یو ویسٹنگ یور ٹائم۔ تم دن بھر کھیلتے رہتے ہو، وہ دن بھر مصروف ہوگا۔ میں دن بھر کام کرتا ہوں، ہم دن بھر کھائیں گے۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں دن بھر، یعنی ہر سینٹنس میں دن بھر کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹنس میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں all day long۔ all day long مین دن بھر۔ آئیے کمپلیٹ فارمولا دیکھتے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین، سینٹنس پلس all day long، تم دن بھر کھیلتے رہتے ہو، یو کیپ پلینگ all day long۔ یو کیپ پلینگ all day long۔ بالکل فارمولے کے مطابق ہم جا رہے ہیں۔ نیکسٹ ایگزامپل، وہ دن بھر مصروف ہوگا، ہی ول بی بزی all day long۔ ہی ول بی بزی all day long۔ میں دن بھر کام کرتا ہوں، آئی ورک all day long۔ آئی ورک all day long۔ ہم دن بھر کھائیں گے، وی ول ایٹ all day long۔ تمہارے بنا من نہیں لگتا، اس کے بنا میرا من نہیں لگتا، فیملی کے بنا یہاں میرا بالکل بھی من نہیں لگتا، دوستوں کے بنا میرا من نہیں لگتا۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے۔ لیٹ می ایکسپلین، سبجیکٹ پلس ڈونٹ یا ڈزنٹ یا ڈیڈنٹ۔ ڈونٹ یہ آئی وی دے یا پلورل نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے، ڈزنٹ یہ ہی شی اٹ یا سنگولر نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے، اور ڈیڈنٹ یہ پاسٹ ٹینس میں یوز ہوتا ہے۔ پلس فیل لائک وداؤٹ پلس ادر ورڈ۔ تمہارے بنا من نہیں لگتا بالکل ڈیلی لائف کا ایک کامن سینٹینس ہے، تمہارے بنا من نہیں لگتا۔ آئی ڈونٹ فیل لائک وداؤٹ یو۔ آئی ڈونٹ فیل لائک وداؤٹ یو۔ اس کے بنا میرا من نہیں لگتا، آئی ڈونٹ فیل لائک وداؤٹ ہر۔ آئی ڈونٹ فیل لائک وداؤٹ ہر۔ فیملی کے بنا یہاں میرا بالکل بھی من نہیں لگتا، آئی ڈونٹ فیل لائک ہیئر وداؤٹ مائی فیملی۔ آئی ڈونٹ فیل لائک ہیئر وداؤٹ مائی فیملی۔ دوستوں کے بنا میرا من یہاں نہیں لگتا، آئی ڈونٹ فیل لائک ہیئر وداؤٹ مائی فرینڈس۔
یہ سراسر ناانصافی ہے، یہ سراسر بدتمیزی ہے، یہ خبر سراسر افواہ ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں سراسر، یعنی ہر سینٹینس میں سراسر کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ان آؤٹ اینڈ آؤٹ۔ ان آؤٹ اینڈ آؤٹ مین سراسر۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے، یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے، پلس ان آؤٹ اینڈ آؤٹ، یہ فارمولا ہے دیٹ مین سراسر پلس عدم۔ یہ سراسر ناانصافی ہے۔ دس از ان آؤٹ اینڈ آؤٹ انجسٹس۔ دس از ان آؤٹ اینڈ آؤٹ انجسٹس۔ بالکل فارمولے کے مطابق ہم جا رہے ہیں۔ نیکسٹ ایگزامپل، یہ سراسر بدتمیزی ہے۔ دس از ان آؤٹ اینڈ آؤٹ انسولنس۔ دس از ان آؤٹ اینڈ آؤٹ انسولنس۔ یہ خبر سراسر افواہ ہے۔ دس نیوز از ان آؤٹ اینڈ آؤٹ رما۔ دس نیوز از ان آؤٹ اینڈ آؤٹ رما۔ یہ سراسر غلط ہے۔ This is in out and out wrong. This is in out and out wrong. میرے منہ مت لگو، اس کے منہ مت لگو، اپنے پاپا کے منہ مت لگو۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے ڈونٹ پلس آرگیو پلس ادر ورڈس۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ میرے منہ مت لگو یعنی میرے ساتھ بحث مت کرو، ڈونٹ آرگیو ود می، ڈونٹ آرگیو ود می۔ اس کے منہ مت لگو یعنی اس کے ساتھ بحث مت کرو، ڈونٹ آرگیو ود ہیم، ڈونٹ آرگیو ود ہیم۔ اپنے پاپا کے منہ مت لگو، ڈونٹ آرگیو ود یور فادر، ڈونٹ آرگیو ود یور فادر۔ بالکل فارمولے کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس فارمولے کے بیس پہ سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ one more example for better understanding۔ ہمارے منہ مت لگو، ہمارے منہ مت لگو یعنی ہمارے ساتھ بحث مت کرو، ڈونٹ آرگیو ود us۔ سچ کہوں تو میں نہیں آؤں گا، سچ کہوں تو وہ تمہیں پسند نہیں کرتا، سچ کہوں تو یہ گھر اچھا نہیں ہے۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں سچ کہوں تو، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ٹو بی آنیسٹ۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ ٹو بی آنیسٹ پلس کاما پلس سینٹینس۔ سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا۔ ٹو بی آنیسٹ یہ وہی کا وہی رہے گا، وچ مین سچ کہوں تو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ سچ کہوں تو میں نہیں آؤں گا، ٹو بی آنیسٹ آئی ول ناٹ کم، ٹو بی آنیسٹ آئی ول ناٹ کم۔ سچ کہوں تو وہ تمہیں پسند نہیں کرتا، ٹو بی آنیسٹ ہی ڈزنٹ لائک یو، ٹو بی آنیسٹ ہی ڈزنٹ لائک یو۔ ڈزنٹ یہ ڈز ناٹ کا شارٹ فارم ہے۔ سچ کہوں تو یہ اچھا گھر نہیں ہے، ٹو بی آنیسٹ دس از ناٹ اے گڈ ہاؤس، ٹو بی آنیسٹ دس از ناٹ اے گڈ ہاؤس۔ بالکل ہم اس فارمولے اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس فارمولے اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپفل فار یو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ سچ کہوں تو میں اسے نہیں جانتا، سچ کہوں تو میں اسے نہیں جانتا، ٹو بی آنیسٹ آئی ڈونٹ نو ہیم۔ مذاق کرنا چھوڑو اور میری بات سنو، مذاق کرنا چھوڑو اور اپنا کام کرو، مذاق کرنا چھوڑو یہ مجھے بالکل پسند نہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں مذاق کرنا چھوڑو، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں اسٹاپ کیڈنگ اراؤنڈ۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ اسٹاپ کیڈنگ اراؤنڈ پلس سینٹینس۔ سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج
ہوتا رہے گا اسٹاپ کیڈنگ اراؤنڈ، یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین مذاق کرنا چھوڑو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ مذاق کرنا چھوڑو اور میری بات سنو۔ اسٹاپ کیڈنگ اراؤنڈ اینڈ لسن ٹو می۔ اسٹاپ kidding around and listen to me۔ مذاق کرنا چھوڑو اور اپنا کام کرو۔ Stop kidding around and do your work۔ Stop kidding around and do your work۔ مذاق کرنا چھوڑو، یہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ Stop kidding around، I don't like it all۔ تم جاؤ یا نہ جاؤ، میں تو جاؤں گا۔ تم کھاؤ یا نہ کھاؤ، میں تو کھاؤں گا۔ تم پڑھو یا نہ پڑھو، میں تو پڑھوں گا۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے: ویدر پلس یو پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس اور نوٹ پلس کاما پلس آئی ول۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ تم جاؤ یا نہ جاؤ، میں تو جاؤں گا۔ ویدر یو گو اور نوٹ آئی ول۔ ویدر یو گو اور نوٹ آئی ول۔ تم کھاؤ یا نہ کھاؤ، میں تو کھاؤں گا۔ ویدر یو ایٹ اور نوٹ آئی ول۔ ویدر یو ایٹ اور نوٹ آئی ول۔ تم پڑھو یا نہ پڑھو، میں تو پڑھوں گا۔ ویدر یو اسٹڈی اور نوٹ آئی ول۔ میں صحیح سلامت گھر پہنچ گیا۔ وہ یہاں صحیح سلامت ہے۔ وہ مجھے وہاں صحیح سلامت لے گیا۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں صحیح سلامت۔ صحیح سلامت کے لیے انگلش میں یوز ہوتا ہے سیف اینڈ ساؤنڈ۔ صحیح سلامت کے لیے انگلش میں یوز ہوتا ہے سیف اینڈ ساؤنڈ۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ کمپلیٹ سینٹینس پلس سیف اینڈ ساؤنڈ۔ کمپلیٹ سینٹینس پلس سیف اینڈ ساؤنڈ۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ میں صحیح سلامت گھر پہنچ گیا۔ I arrived home safe and sound۔ I arrived home safe and sound۔ وہ یہاں صحیح سلامت ہے۔ He is safe and sound here۔ He is safe and sound here۔ وہ مجھے وہاں صحیح سلامت لے گیا۔ وہ مجھے وہاں صحیح سلامت لے گیا۔ He took me there safe and sound۔ He took me there safe and sound۔ تمہاری ٹکر کا کوئی نہیں ہے۔ وہاں اس کی ٹکر کا کوئی نہیں تھا۔ یہاں تمہاری ٹکر کا کوئی نہیں ہے۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ٹکر کا نہیں ہونا۔ اس کے لیے انگلش میں یوز ہوتا ہے نو میچ۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس ہیز یا ہیو یا ہیڈ۔ ہیز یہ ہی شی ایٹ یا سنگولر ناؤن کے ساتھ یوز ہوتا ہے۔ ہیو یہ آئی وی یو دے یا پلورل ناؤن کے ساتھ یوز ہوتا ہے، جبکہ ہیڈ یہ سمپل پاسٹ ٹینس میں یوز ہوتا ہے۔ اس کے بعد نو میچ۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ تمہاری ٹکر کا کوئی نہیں ہے۔ You have no match۔ You have no match۔ وہاں اس کی ٹکر کا کوئی نہیں تھا۔ He had no match over there۔ He had no match over there۔ یہاں اس کی ٹکر کا کوئی نہیں ہے۔ He has no match here۔ He has no match here۔ میری ٹکر کا کوئی نہیں تھا۔ I had no match۔ اب چاہے اچھا ہو یا برا میں اس سے ملوں گا۔ اب چاہے اچھا ہو یا برا میں آؤں گا۔ اب چاہے اچھا ہو یا برا تم اس سے بات نہیں کرو گے۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اب چاہے اچھا ہو یا برا۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں فور بیٹر اور فور ورس۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ فور بیٹر اور فور ورس پلس کاما پلس سینٹینس۔ سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا۔ فور بیٹر اور فور ورس یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین اب چاہے اچھا ہو یا برا۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ اب چاہے اچھا ہو یا برا میں اس سے ملوں گا۔ فور بیٹر اور فور ورس آئی ول میٹ ہم۔
For better or for worse I will meet him. اب چاہے اچھا ہو یا برا میں آؤں گا. For better or for worse I will come. For better or for worse I will come. اب چاہے اچھا ہو یا برا تم اس سے بات نہیں کرو گے. For better or for worse you won't talk to him. تم ہوتے کون ہو مجھ سے پوچھنے والے. تم ہوتے کون ہو اس کا مذاق اڑانے والے. تم ہوتے کون ہو اس کو بلانے والے. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. Who the hell are you plus to plus V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈس. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. تم ہوتے کون ہو مجھ سے پوچھنے والے. Who the hell are you to ask me. Who the hell are you to ask me. تم ہوتے کون ہو اس کا مذاق اڑانے والے. Who the hell are you to make fun of him. Who the hell are you to make fun of him. تم ہوتے کون ہو اس کو بلانے والے. Who the hell are you to call him. Who the hell are you to call him. بالکل ہم اس فارمولے اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس فارمولے کے بیس پہ سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں ایسے بہت سی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. That can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. One more example for better understanding. تم ہوتے کون ہو اس سے بات کرنے والے. تم ہوتے کون ہو اس سے بات کرنے والے. Who the hell are you to talk to him. کھانا بناتے وقت تمہارا دھیان کہاں رہتا ہے. پڑھتے وقت تمہارا دھیان کہاں رہتا ہے. گاڑی چلاتے وقت تمہارا دھیان کہاں رہتا ہے. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. ویئر از پلس سبجیکٹ پلس اٹینشن پلس وائل پلس ورب پلس آئی این جی پلس آبجیکٹ پلس کوسچن مارک. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. کھانا بناتے وقت تمہارا دھیان کہاں رہتا ہے. ویئر از یور اٹینشن وائل کوکنگ فوڈ. ویئر از یور اٹینشن وائل کوکنگ فوڈ. پڑھتے وقت تمہارا دھیان کہاں رہتا ہے. ویئر از یور اٹینشن وائل اسٹڈیئنگ. ویئر از یور اٹینشن وائل اسٹڈیئنگ. گاڑی چلاتے وقت تمہارا دھیان کہاں رہتا ہے. ویئر از یور اٹینشن وائل ڈرائیونگ کار. ویئر از یور اٹینشن وائل ڈرائیونگ کار. بالکل ہم اس اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس اسٹرکچر اس فارمولے کی مدد سے بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. That can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. One more example for better understanding. چلتے وقت تمہارا دھیان کہاں رہتا ہے. چلتے وقت تمہارا دھیان کہاں رہتا ہے. Where is your attention while walking. Where is your attention while walking. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. کھیلتے وقت تمہارا دھیان کہاں رہتا ہے. کھیلتے وقت تمہارا دھیان کہاں رہتا ہے. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس ماننا.